بعدہو درود و سلام کے بے شمار فن نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام محبوب پیغمبران اسلام پر، خصوصاً بالخصوص نبیوں کی آخری قریب رحمت دو عالم تاجدار مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے عورت اور پردہ۔ حاضرین، اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور وقار کا جو مقام عطا کیا ہے، اس کی مثال، اس کی نظیر کسی اور مذہب یا تہذیب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں رحمت قرار دیا ہے، تو وہیں پر بیوی کی شکل میں سکون کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام نے خواتین کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے کچھ حدود و حدود مقرر کیے ہیں، کچھ قوانین وضع کیے ہیں، جن میں سب سے نمایاں قانون، سب سے نمایاں حد حجاب یعنی پردے کا ہے۔ پردہ عورت کے مقام کو کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی عزت و عفت میں مزید چار چاند لگانے کے لیے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پردہ معاشرے اور سماج کی اصلاح اور امن و سکون کی ضمانت بھی ہے۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلے پردے کا حکم کب نازل ہوا، پردے کا حکم کب نافذ ہوا؟ اس تعلق سے صحیح بخاری کتاب الاستئذان کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال تک خدمت کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، آپ کی وفات ہوئی، اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی۔ تو حجاب کے تعلق سے مجھ سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجھ سے پردے کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے۔ لہذا پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ آپ نے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت ولیمہ، کھانا کھلانے کے بعد کچھ صحابہ کرام چلے گئے گھر سے، اور کچھ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کھانا کھا چکے ہیں، لہذا ان کو بھی چلے جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، نرمی کی وجہ سے، خاکساری کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گھر سے نکل کر کے باہر چلے گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا، اور جب ہم حجر عائشہ کی چوکھٹ پر پہنچے تو ہمیں یاد آیا کہ شاید وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، اور ہم دوبارہ گھر کی طرف آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر سے نکل گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف پلٹے، اور ان کو خیال تھا کہ شاید صحابہ کرام جو گھر میں تھے وہ چلے گئے ہوں گے۔ اور جب دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف گئے تو جو صحابہ کرام بیٹھے تھے وہ واقعی گھر سے جا چکے تھے، نکل چکے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنے اور انس کے درمیان پردے کو گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے مومنو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہوا کرو۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی آیات ہیں پردے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ خواتین سے یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ ضرورت کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چادر کے پلوں کو اپنے سر پہ ڈال لیں، اپنے اوپر ڈال کر کے نکلا کریں۔ اس سے ان کی پہچان جلدی ہوگی اور ان کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے سے ما ظہر و ما بطن، اس آیت کریمہ سے کئی لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کے چہرے کا
اور ان کی ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، جبکہ یہ توجیہ اور یہ استدلال بے بنیاد ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ خواتین جب گھر سے باہر نکلیں ضرورت کے وقت تو وہ اپنے اوپر اپنے چادر کے پلوں کو ڈال لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلباب کی تفسیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مومنہ عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے سر کے اوپر سے اپنے چادر کے پلوں کو اپنے چہروں تک لٹکا لیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اسی طرح سے واقع عفق کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر کے میرے قریب آئے، میرے پاس آئے، تو میں نے ان کو اپنے قریب دیکھ کر کے اپنے چہرے کو چھپا لیا، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، ان دونوں آثار سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر پردے کا، حجاب کا جو اسلامی تصور ہونا چاہیے، اسلام نے جو حقیقی تصور پیش کیا تھا وہ تصور ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکا ہے۔ آج خواتین مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر ایسے برقعے، ایسے حجاب پہن کر کے نکلتی ہیں جن برقعوں کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، ایسے نقاب پہن کر کے نکلتی ہیں، ڈیزائن والے، خوبصورتی والے ایسے برقعے پہن کر کے نکلتی ہیں جن برقعوں کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے۔ اتنے خوبصورت برقعے پہن کر کے نکلتی ہیں کہ دیکھنے والے برقعے کو بھی دیکھتے ہیں اور برقعے والی کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے خواتین کے پورے جسم کے پردے کو لازم قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کے پورے جسم کو پردہ قرار دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ہی پردہ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں اور بھی ہیں، جہنم میں جانے والوں کی دو اور قسمیں ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی علامتیں یہ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قرب قیامت بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے لیے ہوں گے اور لوگوں کو اسے مارتے پھریں گے۔ شارحین نے، علماء نے اس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے لے کر کے جو لوگوں کو مارتے پھریں گے، اس سے مراد ظالم حکمران ہیں، ظالم حکمران ہیں، اس سے مراد ظالم حکمران لوگ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواتین نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کچھ ایسی خواتین ہوں گی قرب قیامت جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج آپ کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا اور دوسرے جو عصری علوم سے متعلق ادارے ہیں ان کا آپ مشاہدہ کریں، ان کا آپ جائزہ لیں۔ آج بچیوں کے ڈریس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ اگر ہے تو اس کا جو یونیفارم ہوتا ہے، جوتا موزہ پورا فل لڑکا پہن کر کے باہر نکلتا ہے، لیکن جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو ہاف کٹ پہنا کر کے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بلایا جاتا ہے۔ گھٹنے سے اوپر تک ان کا اسکرٹ ہوتا ہے، ان کا کپڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا تھا، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا جو حال ہے، کپڑے کے تعلق سے، ڈریس کے تعلق سے آپ ان کا مشاہدہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ آنے والے زمانے میں عورتیں لباس پہننے کے باوجود، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، آج وہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے عورت کے پاسیب کو پردہ بنایا ہے، عورت کے زیورات کو پردہ بنایا ہے۔ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کر کے نہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اسلام نے خواتین کے زیورات کو بھی پردہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے عورت کی آواز کو پردہ قرار دیا، فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ نامحرم سے بات کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، نامحرم سے گفتگو کرنا کسی بھی خواتین کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، لیکن اگر بوقت ضرورت عورت کسی نامحرم سے گفتگو کرتی ہے، بات کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس وقت نیچرل آواز میں گفتگو نہیں کرو گی، عام طور سے جو تمہاری آواز ہے اس آواز میں گفتگو نہیں کرو گی، اس وقت تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، خاکساری نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ گفتگو کرتے سمے غیر محرم سے اس وقت تمہارے گفتگو کا انداز بدل جانا چاہیے، سامنے والے کو ایسا لگے کہ یہ عورت مجھ سے بہت پہلے سے ناراض ہے۔ اسلام نے عورت کی آواز کو پردہ قرار دیا ہے، اسلام نے خواتین کی آواز کو پردہ قرار دیا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا بہت ہوتا ہے کہ جو لوگ عشق کے بیمار ہیں، جو لوگ عشق و عاشقی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کے اندر عاشقی کی بیماری ہے، وہ تمہاری آواز کو سن کر کے، تمہاری فطری آواز کو، تمہاری نرم آواز کو سن کر کے وہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں، ان کے اندر تمہارے تئیں خواہش پیدا ہو، لعنت پیدا ہو۔ لہذا اسلام نے عورت کی آواز کو پردہ قرار دیا۔ اسی طرح سے اسلام نے خواتین کے خوشبو کو بھی پردہ قرار دیا۔ اولاً تو یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر کے باہر نہیں جائے گی۔ عورت اگر خوشبو کا استعمال کرتی ہے تو وہ خوشبو لگا کر کے اپنے گھر میں رہے، اپنے شوہر کے سامنے خوشبو لگائے، اور ایسی خوشبو نہ لگائے جو بہت زیادہ تیز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے فرمایا، ایم امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگانے کے بعد لوگوں کی مجلسوں سے گزر جائے، لوگوں کے سامنے سے گزر جائے، اور اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میرے خوشبو کو سونگھیں، ان کو میرے خوشبو کا اندازہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی زانیہ، وہ عورت بدچلن ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جسم فروشی کرنے والی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر غیر محرم سے گفتگو کی بات نہیں کہی ہے، سلام کی بات نہیں کہی ہے۔ عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر کے مردوں کی مجالس سے، مردوں کے پاس سے، چوراہے سے گزر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زانیہ قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کالجوں کا کیا حال ہے۔ وہ عورت جو خوشبو لگا کر کے گزر جائے، مردوں سے بات نہ کرے، سلام نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، اسلام نے اسے بدچلن قرار دیا ہے، اسلام نے اسے زانیہ قرار دیا ہے۔ آپ بتائیں مجھے، آپ کالجوں کے اندر جا کر کے ذرا جائزہ لیں، کلاسوں کے اندر مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بچیاں ایک ہی ٹیبل پر دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کلاس اٹینڈ کرتی ہیں، دوسرے غیروں کے لڑکوں کے ساتھ، نامحرم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوم ورک خود بھی کرتی ہیں، ان کا ہوم ورک لے کر کے خود کر کے دیتی بھی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کہاں تک جائز ہے؟ جس اسلام نے خوشبو لگا کر کے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، وہ اسلام اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی بیٹیاں کالجوں کے اندر بیٹھ کر کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باقاعدہ ہوم ورک کریں، خود بھی ہوم ورک کریں ان بچوں کا لے کر کے، اور اپنا ہوم ورک ان بچوں سے کروائیں، خوشبو لگا کر کے مردوں کی مجالس سے گزرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو زانیہ قرار دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں، وہ چاہے ہمارے گھر کی ہوں، آپ کے گھر کی ہوں، کسی بھی گھر کی ہوں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کلاس اٹینڈ کریں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈنر کریں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پارک میں باقاعدہ گھومنے جائیں، ان عورتوں کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے؟ اور آج مسلمانوں کو بھی دوسری قوموں کی طرح اعلیٰ تعلیم کا نشہ سوار ہے، اعلیٰ تعلیم کا بھوت چڑھا ہوا ہے، اور اس بھوت، اس نشے کے نتیجے میں اسلام نے جو احکام وضع کیے تھے، اسلام نے جو پابندیاں دی تھی، اسلام نے جو قوانین بنائے تھے، مسلمانوں نے ان قوانین کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے عورت کی خوشبو کو بھی پردہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر مخنث یعنی ہجڑوں سے بھی پردے کا حکم ہے۔ دور نبوی کا ایک واقعہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور ایک مخنث مدینے کے اندر تھا، وہ ان کے گھر کے اندر آیا، اور سلمہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ سے گفتگو کرنے لگا، اور گفتگو کرتے سمے اس آدمی نے کہا، اس مخنث نے کہا کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے طائف کو فتح کرا دیا، تمہاری جیت ہو جائے گی، تو طائف کے اندر غیلان کی لڑکی کو دیکھنا، غیلان کی لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ غیلان کی لڑکی جب آتی ہے تو 4 سلوٹوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب پلٹ کر کے جاتی ہے تو 8 سلوٹوں کے ساتھ جاتی ہے، یعنی اس کا جسم بہت گتھا ہوا ہے، اس لڑکی کا بدن بہت موٹا تازہ ہے۔ وہ مخنث اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے کانوں میں یہ آواز گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے یہ ہجڑا، یہ مخنث مدینہ میں کسی بھی عورت کے، کسی بھی آدمی کے گھر میں نہیں جائے گا۔
ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس گفتگو سے اتنا ناراض ہوئے، اتنا ناخوش ہوئے کہ آپ نے اس مخنث کو مدینہ سے باہر نکال دیا، آپ نے اسے مدینہ سے باہر کر دیا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مخنث، وہ ہجرہ ہفتے میں، مہینے میں ایک بار مدینہ کے اندر آتا، لوگوں کے گھروں سے بھیک مانگ کر کے، غلے لے کر کے پھر مدینہ سے باہر نکل جاتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسلام نے مردوں کی مجالس میں نامحرم عورت کا تذکرے کو بھی منع کیا ہے، اسلام نے ہجڑوں سے بھی پردے کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب مسلمانوں نے اسلام کے قانون کو، اسلام کے احکام کو ترک کیا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں پر بہت بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں، مسلمان ہمیشہ پریشان ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں، اسلام نے پردے کا جو صحیح تصور پیش کیا تھا، اس تصور کو مسلمانوں نے بالائے داغ رکھا۔ آج مسلمانوں کی لڑکیاں باقاعدہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھر بسا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کو ہزاروں کلپس، ہزاروں شارٹ ویڈیو اور ہزاروں ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی دیکھنے۔ اور آپ سرکاری ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کی لڑکیاں کتنا % ایک سال کے اندر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنا گھر بسا رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جب پردے کی بات کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام نے پردے کے تعلق سے بہت ہی سختی کے ساتھ بہت ہی کڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو ہمارے گھر کا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا، اور اتنا پردہ کون کرے گا؟ میرے بھائیو دوستو، پردے کا تعلق نہ تو اپنے سے ہے نہ تو غیر سے ہے۔ پردے کا تعلق اپنوں اور غیروں سے نہیں ہے، پردے کا تعلق نامحرم سے ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ساتھ کسی خاتون کی، آپ کی بچی کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی شادی ہو سکتی ہے، نکاح جائز ہے، ایسے ہر آدمی سے پردہ کرنا ضروری ہے، وہ چاہے آپ کے گھر کا ہو، رشتہ دار ہو یا باہر کا ہو۔ پردے کا تعلق اپنوں اور غیروں سے نہیں ہے، پردے کا تعلق غیر محرم سے ہے۔ ہر وہ لڑکا جس کے ساتھ کسی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس سے نکاح، اس سے پردہ کرنا، اس سے حجاب کرنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ میں آپ کو شمار کرا دوں، قرآن کریم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ان سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، ہاتھ وغیرہ اگر یہ کھلا رہے سے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ستر عورت ہر جگہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کا میں نام آپ کے سامنے شمار کرا دوں، جن سے اسلام کے اندر پردہ نہیں ہے، جیسے باپ، بھائی، چچا، ماموں، شوہر، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، بھتیجا، بھانجا، شوہر کا بیٹا وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے پردہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یعنی عورت ان کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، ان کے سامنے ہاتھ وغیرہ اگر کھلا ہوا ہے تو کوئی مضاحکے والی بات نہیں ہے، اگر زینت کا اظہار ہو جائے ان کے سامنے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی رشتہ دار ہیں جن سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، جن سے پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ان میں سب سے پہلے خالہ کا لڑکا، کون پردہ کرتا ہے بھائی؟ خالہ کے لڑکے سے کون پردہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ شاید کسی گھرانے کے اندر ایسا ہو، کسی گھر کے اندر ایسا ہو کہ خالہ کے لڑکے سے پردہ کریں ہماری بہنیں۔ خالہ کا لڑکا پردہ ضروری ہے، ماموں کا لڑکا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ میں نے آپ کو ایک اصول بیان کیا ہے، ہر وہ شخص چاہے باہر کا ہو یا آپ کے گھر کے اندر کا ہو، جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اور نہ کرنے پر گناہ ملے گا۔ خالہ کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، ٹھیک ہے، چاچا کا لڑکا کون کرتا ہے؟ چاچا کے لڑکے سے پردہ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، شاید کسی گھرانے کی۔ پھوپھی کا لڑکا، دیور، جیٹھ، ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، خالو سے بھی پردہ ہے اسلام کے اندر، خالو سے بھی بچیاں پردہ کریں گی، خالو سے بھی پردہ ہے اسلام کے اندر۔ اسی طرح سے شوہر کا چچا ہو، شوہر کا ماموں ہو، خالو ہو، شوہر کے جو پھوپھا ہے، یہ جو رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، جو باقاعدہ جن کا گھروں کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، ان سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، گھروں کی عزتوں کو، گھروں میں عورتوں کی، خواتین کو سب سے زیادہ اگر کوئی تار کرتا ہے تو وہ ہمارے اپنے رشتہ دار کے لوگ ہوتے ہیں۔ باہر کے لڑکے بہت کم ہوتے ہیں، میں کھل کر کے بول رہا ہوں، معاشرے کی سچی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جتنا خالہ کا لڑکا، خالو کا لڑکا، پھپھا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، ان لڑکوں نے جتنا ماحول خراب کیا ہوا ہے رشتہ داری کے اندر، اتنا ماحول باہر کے لڑکے بہت کم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے اپنے قبیلے کا ہے، ہمارے اپنے خاندان کا ہے، ہمارے بھائی کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بہن کا لڑکا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جتنے بھی اصلی
खाला खालू फूफा फूफी, इनके जितने भी लड़के हैं इन सब से पर्दा करना जरूरी है। घरों की इज्जत को सबसे ज्यादा नीलाम करने वाले छुप छुप कर, आप शादी करो, मैं आपको बताऊं, आप शादी करो और शादी करने से पहले पहले जिस लड़की से आपकी शादी लगे उसके बारे में घुस करके अंदर से इंक्वायरी करो, आपको पता चल जाएगा। अगर वो घराना खानदानी घराना है, अगर वो घराना दीनदार घराना है, तो उस लड़की का ताल्लुक बाहर के लड़कों से कम होगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मामला खराब होगा। उस फल को कहीं ना कहीं इस तरह के कीड़ों ने खराब किया होगा। मेरे भाई और दोस्तों, आप शादी करो और अच्छे से इंक्वायरी करो। जहेज का मसला बाद में हल कर लेना और चीजें बाद में देख लेना, लेकिन औरत के कैरेक्टर को घुस करके जरा चेक करना 2-4 महीने तक। और जो बिगड़े हुए किस्म के लड़के होते हैं समाज में, बिगड़े हुए किस्म के लड़के, उन लड़कों से पूछना कि फला लड़की कैसी है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी जिससे हो रही है अंदर से उसका हाल क्या है। और इसी तरह से समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो नकली खाना बना करके, नकली फुफ्फी बना करके, नकली आंटियां बना करके घरों में घुसते हैं। और खाला क्या हाल है, आंटी क्या हाल है, आंटी पिघल गई, हाँ भैया बहुत अच्छा, घर के अंदर घुस गए। मसाला आंटी से नहीं है, मसाला खाना से नहीं है, मसाला खाला की लड़की से है। मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई मुसायका नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे समाज के अंदर होता है। वो लड़के जो हमसे दोस्ती करते हैं, भाइयों से दोस्ती, और उन्हीं भाइयों की बहनों से अफेयर है आज के माशरे के अंदर। भाइयों से दोस्ती और बहनों से अफेयर, ये सच्ची तस्वीर है माशरे की जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम दोस्ती, ताल्लुकात और जो भी इस तरह की चीजें हैं उनको घर के बाहर रखें, घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है। घर में इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया है, इस्लाम ने जो पर्दे का सही तस्वुर पेश किया है, उस तस्वुर को हम और आप उसकी पासदारी करें, उसका पालन करें। और अगर हम इस तरह की चीजों की पासदारी करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा घराना एक मिसाली घराना होगा, हमारा खानदान एक मिसाली खानदान होगा, हमारी बच्चियां एक मिसाली बच्चियां होंगी, हमारी इज्जत और आबरू पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं होगा। दोस्ती, ताल्लुकात, याराना दोस्ती, ये सब घर के बाहर रखो। घर की खवातीन से, घर की औरतों से, किसी भी दोस्त का किसी भी रिलेशन वाले से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।